السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور بھائی کوئی نہ تھا۔ امی کو فوت ہوئے 10 برس گزر چکے تھے۔ میں بہنوں میں بڑی تھی اور اب ہم تینوں ہی باشعور ہو چکی تھیں۔ والد صاحب کی عمر 93 سال کی طرف گامزن تھی۔ وہ ریٹائر ہو چکے تھے۔ انہوں بیٹیوں کے بیاہ کی بہت فکر تھی۔ قریبی رشتہ داروں میں ایک خالہ ہی ایسی تھیں جو تواتر کے ساتھ ہماری خبر گیری کو آیا کرتی تھیں۔ جب بھی آتی والد صاحب یہی تذکرہ لے کر بیٹھ جاتے: شبو بہن، اپنی بھانجیوں کے رشتے کی فکر کرو، تمہارے سوا اور کون ہے جو ان کی شادیاں کروانے میں میرا مددگار ہوگا۔ تب خالہ شبو یہی کہتی تھیں: بھائی صاحب، میں دن رات اسی کوشش میں لگی ہوئی ہوں، کوئی اچھا رشتہ ملے تو آپ کو بتاؤں گی، فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے سبھی بچیاں جلد اپنے گھروں کی ہو جائیں گی۔ اسی کوشش میں 2 سال بیت گئے۔ میں نے BA کر لیا۔ باقی دونوں چھوٹی بہنیں بھی تعلیم مکمل کرنے والی تھیں۔ تبھی ایک دن خالہ جان خوش ہمارے گھر آئیں اور والد صاحب کو بتایا کہ میں نے ردا کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ تلاش کیا ہے۔ لڑکا بیرون ملک ہے اور میری سہیلی زارا کا بیٹا ہے۔ اس کا بچپن اور لڑکپن میری نظروں کے سامنے گزرا ہے، لہٰذا فکر کی ہرگز کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی میری بیٹی ہے، اس کے دکھ سکھ کی ضامن ہوں گی اگر آپ یہ رشتہ قبول کر لیں۔ اگلے روز خالہ نے شہریار کے والدین سے ابو کو ملوا دیا۔ انہوں نے بھی یہی کہا: جیسے شبانہ بہن مطمئن ہے ویسے میں بھی ہوں، کیونکہ مجھے کلی طور پر شبانہ پر بھروسہ ہے۔ یوں جھٹ پٹ میری بات شہریار کے ساتھ طے ہو گئی۔ گرچہ والد صاحب نہ تو شہریار سے ملے اور نہ ہی انہوں نے لڑکے کو دیکھا تھا، وہ اس امر پر بھی رضامند ہو گئے کہ نکاح ٹیلی فون پر ہو جائے گا۔ اس بات پر بھی انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ خالہ چونکہ اس گھرانے کو عرصے سے جانتی تھیں، میرے دکھ سکھ کی ضمانت بھی لی تھی، لہٰذا 2 ماہ کے اندر اندر میرا نکاح ٹیلی فون پر ہوا اور پھر مجھے کچھ عرصے بعد میرے شوہر شہریار کے پاس جانے کا پروانہ مل گیا۔ جب میں وہاں ایئرپورٹ پر اتری، ہاتھ میں شہریار کی تصویر تھی، مگر وہ مجھے لینے نہیں آئے تھے۔ جو شخص مجھے لینے آیا، میں نے اسے ایک لمحے میں پہچان لیا۔ یہ میرا دیور ایاز تھا۔ ایاز کو دیکھ کر میں حیران و پریشان ہو گئی۔ اس نے بھی حیرت اور حسرت بھری نگاہ مجھ پر ڈالی، مگر ہماری گفتگو سلام دعا سے آگے نہ بڑھی۔ اسے غالباً خبر نہ تھی کہ میں اس کی بھابھی بن گئی ہوں، اور میں اس امر سے بے خبر تھی کہ ایاز میرا دیور ہوگا۔ تمام راستے ہم دونوں خاموش رہے اور ہمارے درمیان خاموشی کے علاوہ جو چوتھا وجود تھا وہ شخص شہریار کی کمپنی کا ڈرائیور تھا۔ اس کی موجودگی میں غالباً ایاز نے مجھ سے کلام کرنا مناسب نہیں جانا تھا۔ شہریار ڈیوٹی پر گئے ہوئے تھے، ان کو آج کسی اہم میٹنگ کے باعث چھٹی نہ مل سکی تھی۔ گھر میں ساس موجود تھی جنہوں نے پیار سے استقبال کیا اور کھانا وغیرہ دینے کے بعد شہریار کے کمرے تک رہنمائی کی۔ کہا کہ بیٹی، جب تک شہریار آئیں تم سو جاؤ اور آرام کر لو، سفر سے تھکن ہو جاتی ہے۔ واقعی میں بہت تھکی ہوئی تھی۔ بستر پر لیٹتے ہی نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ جب آنکھ کھلی، رات کے 8 بج رہے تھے اور شہریار بھی آ چکے تھے۔ اپنے شوہر کو پہلی بار دیکھ کر مجھ پر جو کیفیت طاری ہوئی وہ بیان نہیں کر سکتی۔ وہ عمر میں مجھ سے 10 برس سے بھی کچھ زیادہ ہوں گے، سنجیدہ اور متین لیکن بدصورت نہ تھے، اچھی شکل و صورت اور جاذب نظر شخصیت کے حامل تھے۔ عمدہ پوسٹ پر، کافی تنخواہ اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ فیملی مختصر تھی، ایک بہن بیاتہ پاکستان میں تھی اور یہ 2 بھائی تھے۔ ایاز کو دیکھ کر دھچکا سا لگا تھا اور اب شہریار کو دیکھتے ہی میں حیرت و افسردگی کے ملے جلے احساسات کے الاؤ میں گر پڑی تھی۔ ایسا کیوں تھا یہ آگے بیان کروں گی۔ شہریار سے گفتگو ہوئی تو اچھے لگے اور سوچا کہ والدین کی لاج رکھنی ہے، اپنے شوہر سے عمر بھر کو وفادار رہوں گی، ان کی حرمت کی امیر رہوں گی۔ انہوں نے مجھے پسندگی کے احساس کے ساتھ قبول کیا تھا۔ سچ شکر کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو ناپسند نہیں کیا تھا، ورنہ ٹیلی فون پر ہونے والا نکاح اور بغیر دیکھے اپنے دولہے کو قبول کرنے کا مرحلہ میرے لیے ایک آزمائش سے کم نہیں تھا۔ ماضی میں یادوں کا ایک ایسا باغ تھا جس میں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ لمحہ لمحہ جو مرجھاتے تھے تو ان کی جگہ نئے پھول کھل جاتے تھے۔ تاہم آج کے بعد تہیہ کر لیا، اپنی ماضی کے جھروکوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر لوں گی، کیونکہ مشرقی لڑکی ہونے کے ناطے مجھے اب تمام زندگی وفاداری کے ساتھ اپنے جیون ساتھی کی نظر کرنی تھی۔ جب ایاز کو پہلی نظر میں ایئرپورٹ پر دیکھا تبھی یہ تہیہ کر لیا تھا۔ جب سے آئی تھی اس سے بات کرنے سے پرہیز کرتی، حالانکہ ساس اس طرز عمل کو محسوس بھی کرتی تھیں، مگر یہ میری مجبوری تھی۔
نہیں چاہتی تھی ہمارے دلوں میں ماضی کا عکس پھر سے ابھر آئے، چاہتی تھی ایاز میری بے رخی سے اس قدر دل برداشتہ ہو جائے کہ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ مجھے اب صرف شہریار کی پرواہ تھی، ان کے سوا کسی اور کو دیکھنا تو کیا، سوچنا تک نہ چاہتی تھی۔ پچھتاتی تھی کیوں ایاز سے ماضی میں رشتہ جوڑا تھا، اے کاش کہ وہ میری زندگی میں نہ آیا ہوتا۔ کیا خبر تھی وہی شخص بعد میں مجھے دیور کے روپ میں مل جائے گا، لیکن قسمت کے کھیل نیارے ہوتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی دوش نہیں ہوتا، کیونکہ ہم مستقبل میں نہیں جان سکتے کہ کل کو کیا ہوگا۔ 2 ماہ تک شہریار کا رویہ بہت اچھا رہا، وہ میرے ساتھ دوستوں کی طرح رہ رہے تھے، ان کی باتوں میں فراست جھلکتی تھی، سنجیدگی کے ساتھ تہذیب یافتہ گفتگو کرتے تھے، تبھی میرے دل میں ان کی قدر و منزلت روز بروز بڑھتی جاتی تھی۔ ایک روز اچانک ہی میری زندگی کی صبح ملجگی ہو گئی۔ سورج تو نکلا، مگر اس کے روبرو شک و شبے کے سیاہ بادلوں کا غلبہ تھا۔ شہریار مجھ سے کھچے کھچے تھے اور سیدھے منہ بات نہیں کر رہے تھے۔ شروع میں نے کچھ نہیں سمجھی، لیکن پھر رفتہ رفتہ یقین ہو گیا میرے شوہر کی بے رخی اور بے اتنائی بلا وجہ نہیں ہے۔ ایک دن ان سے اصرار کیا کہ وجہ بتائیں، کیوں آپ کا رویہ اجنبیوں جیسا ہو گیا ہے؟ پہلے تو چپ رہے، پھر بولے، سن سکو گی، بھرم جو قائم ہے وہ بھی چلا جائے گا، تم کو بھی میری زندگی سے جانا پڑے گا۔ ایسی بات سن کر کون بیوی قرار سے رہ سکتی ہے؟ میرا بھی قرار جاتا رہا اور اصرار بڑھتا رہا، یہاں تک کہ میں نے ان کے قدموں کو چھو کر کہا، خدا کے لیے مجھے اس نامعلوم آگ کے الاؤ میں سے نکالیے، جو نتیجہ ہوگا قبول کرنے پر تیار ہوں، لیکن اب مجھ سے مزید یہ سب کچھ برداشت نہ ہوگا۔ آپ کا رویہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی گھونٹ گھونٹ زہر پلا رہا ہو۔ میں سوچ سوچ کر گویا قریب المرگ ہوتی جا رہی ہوں۔ آخر کار انہوں نے اپنے لب کھولنے پڑے، کہنے لگے، جو پوچھوں سچ سچ بتانا ہوگا، یہ بتاؤ کہ تم شادی سے پہلے کسی سے پیار کرتی تھی؟ ہرگز نہیں، میرا جواب تھا، اگر کسی کے پاس اس کا ثبوت ہو تب۔ یہ سن کر دہل گئی، سوچنے لگی، تو کیا ایاز نے خود اپنے بڑے بھائی کو بتا دیا ہے کہ ماضی میں جب ہم طالب علم تھے ہماری ایک دوسرے سے دوستی تھی؟ بے شک یہ ایک پاکیزہ تعلق تھا، مگر جذباتی یا جسمانی آلودگی اس میں شامل نہ تھی، محض زبان سے اظہار پسندیدگی کیا تھا، ایک ہونے کا خواب بھی دیکھا تھا ہم دونوں نے، جو اس وقت کی مجبوریوں کے باعث پورا نہ ہو سکا۔ لیکن اب تو میں اور ایاز ایک دوسرے سے بات بھی نہ کرتے تھے تاکہ میری ازدواجی زندگی تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ لیکن اچنبھے کی بات یہ تھی کہ میرے شوہر کو یہ بات کس نے بتا دی تھی؟ جب کہ اس کا علم صرف مجھے اور ایاز کو تھا، تو کیا ایاز نے خود اپنے بڑے بھائی سے کہہ دیا تھا کہ میں زمانے طالب علمی میں وہ جس لڑکی کو پسند کرتا تھا وہ میں تھی؟ یہ تو عجیب بات تھی، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ سوچا کیوں نہ خود شہریار کو ساری بات بتا دو تاکہ ہماری زندگی مزید غلط فہمیوں کا شکار نہ ہو جائے۔ میں نے ان کو بتا دیا۔ ایک روز جب میں بس اسٹاپ پر کھڑی تھی، ایک گنڈے نے مجھے موٹر سائیکل مار کر گرا دیا تھا، مجھے سخت چوٹ لگی، اٹھ بھی نہ سکتی تھی۔ تبھی ایک نوجوان آگے بڑھا جس نے مجھے سہارا دے کر زمین سے اٹھایا۔ میرے پاؤں میں فریکچر ہو گیا تھا، وہ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور ایکس رے وغیرہ کروانے کے بعد گھر پہنچایا۔ اس وقت والد صاحب گھر پر موجود نہ تھے۔ بہنیں مجھے سہارا دے کر گھر کے اندر لائیں۔ جب میں ٹھیک ہو گئی اور کالج آئیں تو پتہ چلا کہ ایاز میرا کلاس فیلو ہے۔ ہماری پسندیدگی ابتدا ہو گئی، مگر یہ پسندیدگی کالج کی حد تک رہی، ہم کالج سے باہر کبھی نہ ملے۔ ایاز ایف اے میں ایک پرچے میں رہ گیا اور اس نے کالج چھوڑ دیا۔ پھر میں نے سنا وہ بیرون ملک چلا گیا ہے۔ تبھی میری دوستی اور پسندیدگی اسی موڑ پر ختم ہو گئی تھی۔ بس اتنی سی بھول تھی، معاف کر دیجئے۔ جو تم نے خطوط ایاز کو لکھے تھے، کیا وہ اس بھول میں شامل نہیں تھے؟ ہاں، میں نے چند خطوط لکھے تھے۔ ایاز کے ایک دوست سے اس کا پتہ لیا تھا، لیکن ان خطوط کا جواب نہ ملا تو پھر یہ رابطہ بھی ختم ہو گیا، اور اس بیوقوف نے اب تک یہ خطوط سنبھال رکھے ہوئے ہیں، نہ جانے کیوں۔ یہ آپ کو کہاں سے ملے؟ اس کے بریف کیس سے، جو ایک دن وہ کھلا چھوڑ گیا تھا۔ میں نے ویسے ہی کھولا تھا اور یہ خطوط میرے ہاتھ میں پڑ گئے۔ لفافے کی پچھلی طرف تمہارے گھر کا پتہ بھی لکھا ہوا تھا۔ میں لفافے کی بیگ پر ضرور گھر کا پتہ لکھتی تھی کہ شاید وہ جواب دے دے، مگر اس نے کسی خط کا جواب نہ دیا۔ شاید اس وجہ سے کہیں اس کا کوئی خط میرے والد صاحب کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ میں نے رو کر اپنے شوہر سے بہت بار معافی طلب کی کہ یہ میری نادانی کی بھول تھی، نہیں جانتی تھی جس خط کو تحریر کر رہی ہوں میری شادی اسی کے بڑے بھائی سے ہو جائے گی۔ اس وقت تو انہوں نے سرد موری سے کہا تھا کہ معاف کر دیا ہے، مگر بہت مضطرب رہتے تھے۔ ایک روز انہوں نے ایاز سے کہا
تمہاری نوکری ہے، تم یہاں رہو، میں دبئی جا رہا ہوں یہاں کی نوکری چھوڑ کر، کیونکہ مجھے یہ جگہ پسند نہیں ہے۔ کوشش کر کے انہوں نے دبئی کی ملازمت حاصل کی اور مجھے لے کر یہاں آ گئے۔ ایاز سے دور ہو جانے کے باوجود میرے شوہر کو سکون نہ آیا۔ بے شک میرا ایاز سے ایک پاکیزہ تعلق تھا، مگر یہ بات شہر کے لیے سہانے روح تھی کہ شادی سے قبل میں نے جس شخص کو پسند کیا وہ ایاز ہی کیوں تھا۔ شہر یار کے دل سے یہ کانٹا نہ نکل سکا۔ انہوں نے مجھ سے شدید سرد موری اختیار کر لی، ایسے چپ سادھ لی جو کلیجے کو شک کرنے والی تھی۔ ہمارے درمیان ایک اندیکھا کھچاؤ اور تناؤ بڑھنے لگا۔ گھر کی فضا ایک عقوبت خانے جیسی ہو گئی جس میں ہر دم میرا دم گھٹا گھٹا سا رہنے لگا۔ تکلیف دہ حد تک ہم خاموش میاں اور بیوی کے درمیان رہتی تھی۔ چھٹی کے روز جب کہ وہ زیادہ دیر تک گھر موجود رہتے تب بھی مجھ سے بات نہ کرتے، میں ان سے بات کرتی تو جواب نہ دیتے۔ میں کسی سے بات کرنے کو ترستی تھی۔ جلد ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ دل کو بہلانے کو شہر یار نے کسی اور عورت سے دوستی کر لی ہے۔ اب وہ زیادہ تر فارغ وقت اسی کے ساتھ باہر گزار آتے ہیں اور میں قیدیوں کی طرح تمام وقت تنہائی سے لڑتی رہتی تھی۔ میں زندگی سے تنگ رہنے لگی تھی۔ میکے جانے کا کہتی تو شہر یار کو ناگوار گزرتا تھا۔ کہتے تھے میکے جانے کا نام مت لینا، ایک بار اس گھر سے چلی گئی تو دوبارہ یہاں قدم نہ رکھ پاؤ گی۔ ایک بچی کی ماں بن چکی تھی، لہذا طلاق کے تصور سے کانپ جاتی تھی۔ سوچتی تھی ایک بار گھر سے گئی تو بچی بھی عمر بھر باپ کی محبت کو ترس جائے گی، پھر جب وہ بڑی ہو کر مجھ سے اپنے باپ کے بارے میں سوال کرے گی تو میں کیا جواب دوں گی، کیسے اس کو مطمئن کر پاؤں گی۔ شہریار کو منانے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں تو میں نے اپنی بدقسمتی اور بد نصیبوں سے سمجھوتا کر لیا۔ والد ضعیف اور بیمار تھے، ان کو کسی صورت صدمے سے دوچار نہ کرنا چاہتی تھی۔ پھر سنا کہ دونوں بہنوں کی شادیاں ہو گئی ہیں اور وہ بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی ہیں۔ ابو اکیلے رہتے ہیں اور بھی دل پریشان رہنے لگا۔ ایک بار پاکستان جا کر ابو سے ملنا چاہتی تھی، ان کی یاد میں دل تڑپتا تھا، لیکن اس خوف سے نہیں جاتی تھی کہ شہر یار نے کہہ دیا تھا گھر سے چلی جاؤ گی تو پھر دوبارہ قدم نہ رکھ پاؤ گی۔ اپنی بچی سے پیار تو ہے، بس اسی طرح صبر اور خاموشی سے زندگی گزارنی ہوگی۔ وہ بھی اپنی بچی سے دور نہ رہنا چاہتے تھے، اس کے ساتھ پیار کے رشتے میں بندھے ہوئے تھے۔ بس یہی تعلق تھا جو ہم دونوں کو جوڑے ہوئے تھا۔ جس عورت سے شہریار کا تعلق تھا اس کا نام زیبی تھا۔ زیبی سے دوستی گہری ہوتی ہوتے پیار میں بدل گئی۔ شہریار نے اس عورت سے شادی کر لی، یہ دوسری شادی رنگ لائی۔ آخرکار مجھے زیبی نے قید تنہائی سے نجات دلا دی، یوں کہ وہ میرے پیچھے پڑ گئی اور مجھے گھر سے نکلوا کر دم لیا۔ میں پاکستان اپنے والد کے پاس آ گئی۔ وہ کافی بیمار تھے، تنہائی نے اور ان کی زندگی کو مشکل کر دیا تھا۔ ان کو کسی اپنے کی شدید ضرورت تھی، پھر ان کو فالج نے بستر پر گرا دیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت پر مامور کر دیا۔ ایاز کو یہ علم نہیں تھا کہ شہریار نے بریف کیس میں رکھے ہوئے میرے خطوط پڑھ لیے ہیں۔ یقیناً اس نے ان کو طلب بھی کر دیا ہوگا، مگر وہ یہ نہ سمجھ سکا ہوگا کہ اس کے بھائی کا یہ رویہ اس کے ساتھ اس قدر کھردرا اور روکھا پھیکا کیوں ہے۔ سوچتی ہوں اس پتھر دل انسان نے مجھے اور ایاز کو کتنی خاموشی سے مگر کتنی بڑی سزا دی۔ آج تک ایاز نہیں سمجھ سکا کہ اس کا بھائی اس سے ناراض کیوں ہے۔ آج تک میں نہیں سمجھ سکی کہ سنگ دل شہریار نے مجھے معاف کر دینے کے باوجود بھی کیسی معافی دی کہ اس کی دی ہوئی سزا میں جھلستی رہتی ہوں۔ حالانکہ میں نے کوئی گناہ بھی نہ کیا تھا، جبکہ وہ میرے سامنے اس عورت کو گھر پر لاتے تھے، مگر میں اف بھی نہ کر سکتی تھی، بھی چھپ کر بڑھتی تھی۔ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجھے احساس جرم کی دلدل میں دھکیل دیا اور خود ہر جائز ناجائز خوشی کو جائز کر لیا۔ میری بیٹی باشعور ہے، وہ مجھ سے سوال کرتی ہے امی آپ کو ابو نے کیوں چھوڑ دیا ہے، اور اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اپنے والد کی خدمت کا مجھے موقع ملا، یہ سعادت مجھے نصیب ہوئی۔ میں نے اپنے فالج زدہ باپ کی اس وقت تندوہی سے خدمت کی جب ان کو خدمت کی ضرورت تھی۔ وہ مجھے خاموش نگاہوں سے مجھے اس طرح دیکھتے تھے جیسے ان کا رواں رواں مجھے دعائیں دے رہا ہو۔ میں ان کے سہارے جیتی تھی۔ آج شہلا کی شادی کر دی ہے تو زندگی کے باقی دن میں اپنی بیٹی کے سہارے جی رہی ہوں۔ خدا نے مجھ جیسی تقدیر بنائی ہے، ایسے کسی بیٹی کے نہ ہو تو دوستو بے شک ایک ایسی ہی بیماری ہے جو رشتوں میں دراڑ پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے شادی سے پہلے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے زندگی اجیرن ہو جائے۔ تو دوستو میں یہاں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا ردا نے غلطی کی تھی اس لڑکے کو خط لکھ کر، یا شہریار نے اپنی بیوی پر شک کر کے غلطی کی
اور جو ثبوت شہریار کے پاس تھے ان کو دیکھتے ہوئے آخر وہ کرتا بھی تو کیا؟ تو دوستو کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیے گا، اگر آپ شہریار کی جگہ پر ہوتے تو آپ کیا کرتے، اور اگر آپ رضا کی جگہ پر ہوتے تو پھر آپ کیا کرتے؟ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔